ہم ناکام کیوں ہوئے صدر ذی وقار؟ روئے زمین کے اس فلسفے کے تحت ہمیں شکست ہوئی۔ اگر ہم بزدل تھے تو ہم نے کیسے ہندوستانی سرزمین پر 20 لاکھ لوگوں کے خون کا غسل دے کر ایک خطۂ ارض کو پاک کیا اور اس کا نام پاکستان رکھا۔ اگر ہم مذہب کے غدار تھے تو ہم نے پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہی کیوں رکھا؟ اگر ہمیں قیادت کو چننے کا ہنر نہیں آتا تھا تو ہم نے کیسے ہندوستانی سیاست کے مداریوں کو چھوڑ کر محمد علی جناح کو قائد اعظم بنا دیا؟ اگر یہ زمین عقل و ہنر کے لیے بانجھ تھی تو اس نے کیسے عبدالسلام اور عبدالقدیر جیسے دماغوں کو جنم دے دیا؟ اگر ہم معیشت سے اتنے ہی بے نیاز تھے تو ہم نے کیسے دنیا کا کامیاب ترین معاشی معجزات دکھا کر عالمی قوتوں پر خوف طاری کر دیا؟ ارے ہم نے تو ہر صدائے حق کے جواب میں اپنے ہاتھ بلند کیے، حسین کے منشور کا دعویٰ کرنے والے ہر شخص کے لشکر میں سر کٹوائے، ترانے گائے، اپنی حمیت اور غیرت کے افسانے لکھوائے، اور اگر پھر بھی ہمیں ہماری ریاضتوں، مشقتوں اور قربانیوں کا ثمر نہیں ملا تو ہمارے تشخص کی قربانی نے ہمارے جسم سے نکل کر زمین میں جذب ہونے والا لہو کا ایک ایک قطرہ آج کی اس ایوان سے سوال کرتا ہے کہ ہم ناکام کیوں ہوئے؟ سخنور کیوں نہیں لکھتا میرے اشکوں کے ماتم کو کہ میں نے زخم ہاتھوں سے جو بنیادیں اٹھائی تھی؟ میرے آبا نے جس اونچی عمارت کو بنایا تھا اس عالی شاہ عمارت میں دراڑیں کس طرح آئی؟ میرے شہروں کے ہر جانب فصیلے دل کا پہرا تھا تو پھر شہروں سے لوگوں کی پکاریں کس طرح آئیں؟ سخنور کیوں نہیں لکھتا کہ میرے آخری ورثے کو کس کا دل نے لوٹا ہے؟ وہ میری زندگی کا خواب کن ہاتھوں نے لوٹا ہے؟ میرے ہی خون سے لکھے میرے تحریر نادم کو سخنور کیوں نہیں لکھتا؟ سخنور کیوں نہیں لکھتا؟ صدر ذی وقار، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانا ہی نہیں چاہا۔ ہم اس ملک کو آدھا اسلامی، آدھا جمہوری اور آدھا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم خود آدھے اسلامی، آدھے جمہوری اور آدھے پاکستانی ہیں۔ ہم ایسے اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں کہ جس میں ہمارا رہنما عمر بن خطاب یا عمر بن عبدالعزیز ہو، جو ایک ہی لباس میں اپنی تمام عمر گزار دے، مگر ہم ایسے اسلام کا نفاذ نہیں چاہتے کہ جس میں ہمارے کمی کمین ہمارے برابر بیٹھ کر ہم سے ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے رشتے مانگے۔ ہم ایسے اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں کہ جس میں حکومت اور انتظامیہ رشوت، غبن اور بدعنوانی سے پاک ہو، مگر ہم ایسے اسلام کا نفاذ نہیں چاہتے کہ جس میں ہم اپنے دامن سے قبا پروری اور اثر رسوخ کے داغ دھو ڈالیں۔ تو حاضرین محفل بتائیے کہ ایسے عالم میں ہماری نوحیں، ہماری آہیں اور ہمارے ماتم کی آوازیں کہاں تک جائے؟ ہم اپنے انگنت اور انہونے زخموں کو بھرنے کے لیے کس مسیحا کا در کھٹکھٹائے اور اس عذاب زدہ قوم کی مدد کو فرشتے کس لیے آئے؟ صدر ذی وقار، مانا کہ مکمل کچھ نہیں ہے، نہ آپ نہ میں، نہ قول و قرار کی محفلیں، نہ ہمارا ماضی نہ حال، مگر ہمارا مستقبل بھی نہ مکمل ہو یہ ضروری تو نہیں۔ مسئلہ نہ قومی جذبے کا ہے، نہ ہمارے مذہبی خلوص کا، نہ معاشی طاقت اور نہ ہی قومی وحدت کا، نہ ہمت و غیرت کے آلاؤ ٹھنڈے ہیں، نہ کندھے سے کاندھا ملا کر چلنے کا شوق کم ہے۔ اگر کم ہے تو ہماری فکر و نظر کی دراندیشی کم ہے کہ ہم نے اسلام کے تعلیمات کو بھلا دیا ہے، ہم نے اپنے مفکرین اور مصورین کا سبق بھلا دیا ہے۔ سو آج ہمیں اپنی یادداشت پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر ذی وقار، جب یہ قوم اقبال کے افکار کی روشنی لے کر
کر دنیا میں نکلے گی تو یہی بے مایا لوگ تہذیب انسانی کے علمبردار کہلائیں گے۔ ارے یہ ہاتھ، یہ چہرے جو نام مکمل ہے، انہی سے شہر کو کامل بنایا جائے گا، یہی لہو سے شرارے اگائے جائیں گے، یہی پہ رات کو زندہ جلایا جائے گا۔ اگر یہ خواب ہے تو خواب کی تعبیر بھی ہے، یہ خیال ہر جنوں کی تقریر بھی ہے، تیرے سامنے منظر بھی ہے، تقدیر بھی ہے، جنوں ہے، شوق ہے اور نعرہ تکبیر بھی ہے، جنوں ہے، شوق ہے اور نعرہ تکبیر بھی ہے۔ والسلام۔